کل ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیر کی 5 قسمیں نا، اسم 2 قسم پر، اس میں ظاہر، اس میں ضمیر. اس میں ضمیر ہم نے پھر اس کی 5 قسمیں لکھی تھی: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل. تب ان کا سمجھنا بھی چاہے. ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منا پرونون، ضمیر پرونون کو کہتے ہیں نا عربی میں. ضمیر مرفوع، مرفوع مانا فاعل ہو، فاعل ہو کہ متصل مانا کنیکٹڈ، ساتھ لگی ہوئی ہو، متصل ہو. تب ہم دکھاتے ہیں آپ کو، دیکھیں کیسے متصل ہوتی ہیں. اب ہم یہاں پر جملے بناتے: ضربا، ضربا، ضربو. اب یہاں پر آپ دیکھیں، ضربا کے اندر ضمیر ہے، وہ ہوا ضمیر ہے، ہم سے مخفی ہے. تو اب دیکھیے متصل نسات ہے کہ مرفوع بھی ہیں، اور یہاں پر کیا ہے، الف جو علامت ہے نہیں متصل فعل کے ساتھ. ضرب منا اس ایک شخص نے مارا، ضرب منا ان دونوں نے مارا، تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہو گیا. اور یہاں پر یہ کیا ہے، یہ علامت ہے ضربو. آگے اسی طرح سے آگے پڑھتے جائے: ضربت، اس ایک عورت نے مارا، ضربتا، ان 2 عورتوں نے مارا، ضربنا، ان کئی عورتوں نے مارا. اب وہ تینوں چاروں جتنی بھی ہو. آگے انگلش میں ترتیب الگ ہے نا. انگلش میں پہلے ہم کیا کرتے ہیں، فرسٹ پرونون ہوتا ہے، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ پرونون ہوتا ہے نا. یہاں پر عربی میں ترتیب الگ ہے، اردو میں بھی الگ ہے. پہلے یہاں پر غائب کے صیغے آتے، غائب کی ضمیریں آتی ہیں. غائب، غائب مذکر، غائب مؤنث. پھر اس کے بعد مخاطب کی شروع ہوتی ہے: ضربتا، تو ایک شخص نے مارا، ضربتما، تم دونوں شخص نے مارا، ضربتم، تم دونوں نے یا تین نے یا زیادہ نے مارا. آگے عورت کے لیے یہ صیغہ استعمال ہے، تو صرف پر کے کہ ضربتے، ضربتما، ضربتن، ضربتن، تم کئی عورتوں نے مارا، یعنی کسی کو مارا. یا پر دیکھیے ان کو کیا کہتے ہیں، مخاطب، مخاطب مؤنث، مخاطب مذکر. یہ مذکر کے ہو گئے اور یہ مؤنث کے ہو گئے. اب آگے اس کے بعد کیا ہے، متکلم ہے. متکلم کے صیغے ہم پڑھتے ہیں: ضربتو، میں نے مارا، ضربتو، میں نے مارا. وہ عورت ہو یا کیا ہو، مرد ہو. عورت بھی کہہ سکتی نا کہ ضربت زیدن، مرد بھی کہہ سکتا ہے ضربنا، جمع متکلم. تو عربی میں یہ ترتیب، عربی میں پہلے غائب کی ضمیر ہوتی ہے نا، پھر مخاطب کی، پھر متکلم کی. اور انگلش میں الگ ہے، اس میں پہلے کیا ہوتی ہے، اس میں پہلے مخاطب کی، پھر متکلم کی، پھر مخاطب کی، اور پھر غائب کی تیسرے نمبر پر. تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. دیکھیں یہاں پر یہ ضمیر ہو گئی، یہ ضمیر ہو گئی، یہ ضمیر ہو گئی، یہ ضمیر ہو گئی. یہ سب کیا ہے، ضمیر کی علاماتیں ہیں. اچھی طرح سے دیکھ لیں. ضاد را با تک تو پہل ہو گیا، آگے کیا ہے، ضمیر ہے. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے، ضمیر مرفوع متصل. آگے ہیں ہمارے پاس ضمیر مرفوع منفصل. دوسری قسم جو کل ہم نے پڑھی تھی نا مختصراً، ضمیر مرفوع منفصل. منفصل کا کیا معنی ہے، الگ ہو. منفصل کا کیا معنی، الگ، کنیکٹڈ نہ ہو، الگ ہو، بالکل الگ تلگ ہو. دیکھیں اب، ہوا وہ ایک شخص، ہما وہ 2 شخص، ہم وہ کئی شخص، یہ مذکر کے لیے ہیں. ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، یہ ایک جیسی ہیں، یہ ضمیر ہے. ہن وہ کئی عورتیں، ہن وہ کئی عورتیں. اس کے بعد انتا، تم ایک شخص، انتما تم 2 شخص، انتم تم کئی شخص. اس کے بعد کیا ہے، مؤنث ہے، انت تو ایک عورت، انتما تم 2 عورتیں. دیکھیں تم 2 مرد، تم 2 عورتیں، یہ ایک جیسی ضمیر. انتن تم کئی عورتیں. اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد انا